بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شان حسین محفل ذکر حسین۔ ناظرین، اسپیشل نشریات ہے عاشورہ کے حوالے سے ہماری، جس میں آج ہم مدینہ سے لے کے مدینے تک کا سفر کیسے رہا، نواسۂ رسول کا، آل رسول کا یہ سفر کس طرح سے ہوا، واقع کربلا کیسے ہوا، کیا ایسے حالات پیش آ گئے جن کی وجہ سے واقع کربلا اور حجت تمام کی گئی، اس سب پہ آج آسان الفاظ میں بات کریں گے تاکہ تاریخ کی روشنی میں واقع کربلا اور روایات کی روشنی میں اپنے دیکھنے والوں تک یہ واقع کربلا پہنچایا جا سکے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھا جا سکے۔ خواہش بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے۔ اس پوری داستان کو ناظرین سادہ اور آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش رہے گی، یعنی کہ مدینے سے لے کے، جو ابھی میں نے کہا کہ مدینے تک کا سفر ہم ڈسکس کریں گے۔ امام حسین اور پورا خانوادہ مدینے میں رہتا تھا، اور اس کے بعد پھر مدینے سے گئے، واقعہ کربلا ہوا، اور اس کے بعد پھر مدینہ واپسی ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں مدینے سے لے کے مدینے تک کا سفر۔ واقعہ کربلا شروع سے لے کے آخر تک کیا تھا؟ یہ واقعہ ناظرین شروع کہاں سے ہوا؟ یزید حاکم وقت بن گیا تھا، شام میں رہتا تھا اور یزید کی حکومت آ گئی، یہاں سے واقع کربلا کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی یزید حاکم وقت بنا، اس نے مدینے کے حاکم یعنی کہ گورنر کو کہہ لیجئے کہ اس نے یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہو میری بیعت کریں۔ اب ادھر نواسۂ رسول ہیں، ادھر امام علی کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام، وہ کیسے جو ہے یزید کی بیعت کر لیں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، ممکنات میں سے پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے یعنی کہ یزید وہ چاہتا تھا کہ اپنی مرضی کا دین نافذ کر دے، اپنی مرضی کی شریعت کی ڈیفینیشن نافذ کرنا چاہتا تھا، جو کہ کسی صورت ممکن نہیں تھا، اور وہ چاہ رہا تھا کہ امام حسین اس کو آفیشیلی انڈورس کریں، اس کی بیعت کریں اس کے ہاتھ پہ، جس کو انہوں نے انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، نواسۂ رسول ہیں، انہوں نے تو انکار کرنا تھا، انہوں نے سیدھا صاف دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا، اور یہاں سے آغاز ہوا۔ جو ایک تاریخ ہے اس پہ نظر آج دوڑائیں گے، شریعت کی روشنی میں بھی، روایات کی روشنی میں بھی، تاریخ کی روشنی میں بھی کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، سارے واقعات، منقبت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہرحال وہ پیغام امام حسین نے عالی مقام تک پہنچتا ہے اور انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اس کے بعد یہ واقعہ، اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے سید علمدار حسین نقوی صاحب، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر کے طور پہ۔ خرم نقوی صاحب ہیں، ایڈوائزر ٹو فیڈرل منسٹر انفارمیشن، ان سے بھی جانیں گے کہ سیکیورٹی کے معاملات کس طرح سے ان دنوں میں رہیں گے، اور ظاہر سی بات ہے عاشورہ ہے، ہر آنکھ اشکبار بھی ہے نواسۂ رسول کے غم میں۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں سید علمدار حسین نقوی صاحب سے۔ نقوی صاحب، مدینے سے لے کے مدینے تک کا سفر، آج ہم شان حسین مجلس حسین میں بیٹھے، یعنی کہ محفل ذکر حسین کر رہے ہیں۔ جہاں پہ بھی ذکر ہوتا ہے اس کو مجلس ہی کہتے ہیں، کہ امام حسین کا جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، نواسۂ رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا یہ جو ایک کربناک واقعہ، 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی جب بھی اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل روتا ہے، اور شاید کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے جو یہ واقعہ سننے کے بعد جس سے آنسو نہیں نکلتے۔ ذرا مدینے سے لے کے مدینے تک کے سفر پہ روشنی ڈالیے گا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور AGN نیوز کا شکر گزار ہوں، جن کی نسبت سے امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں مجھے رب کو شاہد کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ ہے، ان قتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین اذا یوم القیامہ لن تبرد ابدا۔ بے شک یقیناً قتل حسین، شہادت حسین ایک دلوں میں ایسی حرارت، ایسا انقلاب، ایسی گرمی پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کبھی وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ یہ نبی علیہ السلام کے حدیث مبارک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے وہ 61 ہجری سے آج 1448 ہجری تک، اور 1448 ہجری سے صبح قیامت تک، عاشور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ انہیں خراج تحسین پیش کرے۔ مدینہ المنورہ سے آپ 28 رجب کو 7 ہجری کو عازم سفر ہوئے، اور آپ نے چھوڑا مدینہ یہ کہتے ہوئے
इन्नमा खरजतो बेतलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी रसूलिल्लाह, मैं यकीनन इखराज कर रहा हूँ मदीने से अपने जद नाना रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह के लिए। आप देखते नहीं हैं कि अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर पर अमल नहीं हो रहा, इसलिए आप अहले खाना के साथ, बीचियों बच्चों के साथ, बनी हाशिम के साथ, अपनी कनीदों और अपने गुलामों अंसार के साथ आप वहां से सीधा मक्का गए। 28 दिल हज को मदीना से रवाना हुए और 3 या 4 शबान 7 हिजरी को मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। वहां पे आपने जितने भी वफूद आए थे पूरे बर्रे आदमों से, पूरे शहरों से हज के लिए, उनसे मुलाकातें की, उन्हें अपने कयाम के मकासद से आगाह किया, उनको नुसरत दीन इलाही की तरफ बुलाया और ये बताया कि जदीद हुआ फासिकुन शारिबुल खम्र कातिल नफ्से मोहतरमा, जदीद जो कि फासिक व फाजिर है, शराब पीने वाला है, कुत्तों से खेलने वाला है, शायर इस्लामी का मजाक उड़ाने वाला है, कुरान और वही नबूवत का मुनकर है और यहूदो नसारा की तालीमात को आगे बढ़ा रहा है। उसकी माँ भी यहूदी थी, उसकी माँ ईसाई थी, अतालीक टीचर भी ईसाई था, और शाम में रहे जहाँ यहूदो नसारा का बड़ा गालिब असर था, मदीने की बजाय शाम का माहौल और था, वो तख्त पे बिठा दिया गया जबरदस्ती और उम्मत से बैत लेने के लिए। तो फिर आपने एक जुमला कहा, मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैयत नहीं करेगा। ये इतना गहरा फिक्रा है, क़यामत तक मुझ जैसा और इस जैसा, ये जो डिफरेंशिएट किया इमाम अली मुकाम ने कि ये नबूवत के वारिस हैं, इन्ना अहलु बैतिन नबूवा व मादनुल रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका, हम हैं अहले बैत नबूवत के परवुर्दा और रिसालत की काने और मुख्तलिफुल मलाइका, मलाइका के उतरने की जगह, हम उस शारिबुल खम्र की और उस शायर इस्लामी का मजाक उड़ाने वाले की और उम्महातुल मोमिनीन की अदमत का को तस्लीम न करने वाले की, जिस बदबख्त ने, जिस नाहंजार और बदकार ने अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को निकाह का पैगाम भेजा, ये जानते हुए कि कुरान ने इन्हें मोमिनीन की माएँ कहा है, उस बदबख्त की हुसैन सरदार जन्नत वारिस मुस्तफा वारिस अली मुर्तजा कैसे बैयत कर सकता था। लिहाजा आपने हज में तमाम जो जितने ग्रुप थे सबको तैयार किया और ये इनके खिलाफ कहा कि आप यजीद के खिलाफ कयाम करें, आप एहतजाज करें, आप इसके बुराई के खिलाफ कयाम करें। लिहाजा इस तरह जब ये यजीद ने देखा कि ये तो सारी बगावत फैल जाएगी, उसने हाजियों के रूप में कातिल वहां भिजवा दिए मक्कातुल मुकर्रमा में कि हज के दौरान तवाफ या हज इमाम अली मुकाम को कत्ल कर दिया जाए। जब आपने हाजियों के रूप में कातिलों को देखा तो फिर आपने अपने एहराम को तोड़ दिया और हज की जो नीयत से एहराम बांधा था उसे उम्रा में तब्दील करके 8 दिल हज को मक्का को रोते हुए खैरबाद कहा। और जिस हस्ती ने 25 हज पाप अदा किए हों उसे हज ना करने दे उम्मत, वो किस कदर दिलगीर हो गए, दिल बर्दाश्त हो गए। वो वहां से निकले और ये गिला करते हुए निकले और 8 दिल हज को छोड़ा उन्होंने मक्का, और 2 मुहर्रम को वो 1790 किलोमीटर का संगलाग पहाड़ों का सख्त दुश्वार गुजार घाटियों का रास्ता तय करते हुए 2 मुहर्रम को करबला में वारिद हुए। तो ये जो इतना, ये आप जब कुरान में देखेंगे आपने बता दिया था इन्नमा खरजतो लितलब इस्लाह फी उम्मत जदीद रसूलुल्लाह, ये आपका मंशूर था, आपका नारा था, आपने ये पैगाम दिया। और आप चूंकि जवानाने जन्नत के सरदार थे, नबूवत के परवुर्दा थे, उनके कांधों में खेले, पुष्ट पे खेले, गोद में खेले, नबूवत ने उठा के उन्हें खुतबे दिए। तो आप वारिस अंबिया थे, वारिस आदम नूह इब्राहिम मूसा ईसा थे, वारिस मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, कुल अंबिया के वारिस थे।
اس لیے آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا. یہ نقشہ کھینچ دیا انہوں نے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین معین الدین چشتی اجمیری نے. دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست جدید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. یہ لا الہ کی جنگ تھی، یہ اسلام کی تقدیر کی جنگ تھی، یہ قرآن اور اس کی حدود کی جنگ تھی، یہ شریعت کی جنگ تھی جسے باطل قوتوں نے مٹانا چاہا. اب نبوت کوئی آنی نہیں تھی. نبی آخر خات تاج و تخت ختم نبوت کے وارث سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب امامت و ولایت نے اسلام کی محافظت کرنی تھی. اب وہ تعبیر، وہ خواب جو جد انبیاء ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے ہیں، 10 ذی الحج کو 10 محرم کو اس کی تعبیر نکالنی تھی. محمد رسول اللہ نے انہی کی نسل سے تھے، یہ نسل اسماعیل سے تھے. انہوں نے فدائنا ہو بذبح عظیم، پھر وہ ذبح عظیم بنے، ابراہیم کی خواب کی تعبیر بنے، اور آپ راہ خدا میں ذبح ہوئے کربلا کے جنگل میں، اور اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا. حضرت اقبال نے کہا نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. آپ نے خواب کی تعبیر کی اور یہ قربانی دے کر رہتی دنیا تک اسلام کو زندہ کر دیا اور باطل قوتوں کے دانت کھٹے کر دیے، اور محمد رسول اللہ کا حقیقی جانشین اور وارث ہونے کا حق ادا کیا. اگرچہ ایک بہت بھاری قیمت ادا کی، اپنے بیٹے قربان کیے، اپنے بھانجے قربان کیے، اپنے بھتیجے قربان کیے، اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے بھائی قربان کیے، مخدرات عصمت کو، رسول کی بہو بیٹیوں کو قید کرایا راہ خدا میں کہ یہ تقدیر کا یہی تقاضا تھا. شاء اللہ ان یراک قتیلا، یہ آپ کو خواب آئی تھی. شاء اللہ ان یراہن سبایا، ان مخدرات عصمت کو اللہ کی تقدیر یہ تھی کہ قیدی دیکھے. خدا چاہتا تھا کہ قتل حسین کو دیکھے، تعبیر خواب ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھے. 10 محرم سے لے کے 10 ذی الحج سے 10 محرم تک قربانیوں کی داستان ہے. مینا سے کربلا تک آپ نے یہ جو سفر طے کیا خدا کی رضا کے لیے، یہ امام علی مقام نے. پھر وہاں سے مخدرات عصمت قید ہو کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے ہوتے ہوئے چہلم منا کے کربلا سے مدینہ اجڑا ہوا قافلہ پہنچا جو 53 اونٹوں پر مبنی تھا. 3 اونٹوں پہ قافلہ آیا، سب راہ خدا میں شہید ہوئے. بچے اونٹوں نیچے کچلے گئے، کچھ کربلا میں، کچھ شام و کوفہ کے راستوں میں، اور کچھ واپسی مدینہ تک. اور پھر جب دور سے نانا کا روضہ دیکھا تو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے فی البدی ایکسٹمپور مدینہ تو جدو نالا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، اے ہماری جد کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا کہ ہم حسرتوں اور یہ سب لے کے غموں اندوہ کے ساتھ امام علی مقام کو، تیرے نواسے کو یا رسول اللہ ہم دفنا کر ہم کو کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے کی قربانی دے کر واپس آئے ہیں. اے ہماری جد کے مدینہ قبول نہ کرنا. اور نانا کے روضے پہ آ کے وہ گریہ کیا، وہ کہانیاں سنائی، وہ سب یا رسول اللہ کا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، بناتوں کا سب آیا. تیری بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، شہر شہر پھرایا گیا، یا اپنے نانا سے شکوے کیے، اہل مدینہ آ کے پرسہ دیا. یہ وہ لازوال سفر تھا جب قیامت تک اسلام زندہ ہو گیا اور طاغوت اور یزیدی قوتوں کو شکست ہوئی. یہ اور امام علی مقام کی عظیم قربانی، انہوں نے اپنے نانا کے دین کو اپنے خون سے، اس شجر اسلام کو خون سے آبیاری دے کر ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. امام علی مقام علیہ السلام کی خدمت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور آپ کی سیرت طیبہ مطہرہ سے آج ایران نے سبق لیا کربلا سے کہ کیسے اقلیت کے ساتھ اکثریت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور 56 اسلامی ملک ایک طرف، تنہا ایران ایک طرف، اور امام حسین کی طرح ان کی اولاد نے پھر کربلا کی تحریک کو دہرایا اور قربانی دے کے سید علی خامنائی نے آج پھر کربلا کو زندہ کیا. اور جدید وقت
ट्रंप और याहू को उन्होंने नो कह के मिस्री लाज बाज जी की तरह कह नकवी के साहब, तारीख रकम की नकवी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। देते। नकवी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ क्योंकि मुझे आशूरा के दिन का भी आपसे वाक़या पूछना है। जो हमारे देखने वाले हैं, स्पेशली हमारे जो नई नस्ल है, हमारे बच्चे हैं, उस वाक़े को आसान अल्फाज में समझना चाह रहे हैं कि वाक़े करबला क्या हुआ था, क्योंकि वाक़े करबला को पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इसे तफरीक की ज़रूरत नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है, ताकि इस अजीम कुर्बानी का जो असल मकसद है, जो असल मतलब है, वो लोगों तक पहुँचाया जा सके। मैं आपकी जानिब आती हूँ नकवी साहब। खुर्रम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। खुर्रम साहब, पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि वफाक की सतह पे, पंजाब सतह पे, मतलब हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से मेक श्योर कर रही है सिक्योरिटी, ताकि नाखुशगवार कोई वाक़या ना पेश आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैडम बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें ये जो है शर्फ बख्शा कि हम आके आपको बता सकें कि हमारी गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान्स हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी वफाक की। वफाक के अंदर तो जी मतलब बड़ा क्लियर कट है कि जी हमारा जो हर सूबे के अंदर, यानी हमारे 5 सूबे के अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। अल्लाह की मेहरबानी से कोई आप समझ लें कि कहीं पर भी जो हम समझ रहे हैं कि जिस तरीके से सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, कोई भी नाखुशगवार वाक़या इंशाल्लाह रूनुमा नहीं होगा अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाल्लाह। और इसके अंदर स्पेशली अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब के अंदर जो मैडम का विज़न है, मैं मैडम के विज़न को यानी आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल भी मैडम ने मेहरबानी की, एक तो अहले तशीयों के ऊपर ख़ास उन्होंने शफ़क़त की कि कभी भी मतलब 1947 से लेके सिंस अब तक किसी भी सीएम ने आके जो है ये मेहरबानी नहीं की कि हमारे जुलूसों के ऊपर जो है वो जगह जगह पे पानी की छिड़काव होगा, जो हमारे रूट्स होंगे उसके ऊपर पानी की सबीलें लगेंगी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से होंगी, खाने की सबीलें लगेंगी। और स्पेशली मैडम हर रोज़ मीटिंग्स कर रही हैं। इवन मेरे नोटिस में तो आया कि शायद मैडम ने कल भी मीटिंग करनी है मुहर्रम के, और मुहर्रम के अयाम तो चल रहे हैं, लेकिन मैडम खुद इतनी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं कि मैडम ने कल फिर एक मीटिंग रखवाई हुई है बड़ी, जो कि उसमें सिक्योरिटी प्लान दोबारा से डिस्कस किया जाएगा, सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ की जाएंगी। इवन ये नहीं कि चादर चार दीवारी की अगर मजलिस है या कोई बड़ी मजलिस है या कोई बड़ा प्रोसेशन है, मैडम कहती हैं कि सिक्योरिटी जो सी है ना उनको प्रॉपर देनी चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी दें ताकि किसी किस्म का कोई जो है ना वो नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। हम इसमें जो है वो अपनी इंतज़ामिया के और ख़ास तौर पे मरियम मैडम के और जो है अपनी पुलिस के, अपने सिक्योरिटी अदारों के हम बहुत मशकूर हैं, बहुत ममनून हैं कि वो हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रही हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक हो गया। बुखारी साहब आपकी तरफ आती हूँ। वाक़े करबला से मुताल्लिक हम आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में चूँकि आगाही देना चाह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा आसान अल्फाज में हम उस लम्हे को ज़रा सोचें, उस लम्हे को, मेरे तो शायद अल्फाज नहीं है मेरे पास जब मैं शहादत के वक्त की बात करती हूँ, असर के वक्त की बात करती हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की अगर हम बात करें, असर की अज़ान होने को है, इमाम हुसैन ख़ैमों से जिस तरह निकले, थोड़ा सा इस वाक़े को, क्योंकि हमारे जो नई जनरेशन है उस तक आसान अल्फाज में इस वाक़े को कैसे पहुंचाया जा सकता है ताकि उन्हें पता चले कि इस अजीम कुर्बानी का मकसद क्या था। इस अजीम कुर्बानी का मकसद जो है वो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने फिर मौका दिया। ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर था और बातिल कुव्वतों के खिलाफ तन्हा अकली अक्सरियत भी हो, हुकूमत भी हो, फौजें भी हो, तो 72 साथियों को लेकर ख़वातीन और बच्चों के साथ मैदान अज़म में, मैदान इस्तिक़ामत में, मैदान जहाद में कदम रखना, ये करबला का मकसद है। शब अशूर आपने चिराग बुझा दिए थे और ये कहा था कि जो जाना चाहे वो चला जाए। आपने कोई लश्कर जमा नहीं किया, फौज जमा नहीं की, जो जमा थे साथी उन्हें भी इजाजत दी कि वो चले जाए। लेकिन जब चिराग जलाए दोबारा तो सभी बैठे थे, बल्कि बाद तो बुजुर्ग सहाबा कराम जो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, उन्होंने कहा कि या फरजंदे रसूल, हम आपको फरजंदे दावा छोड़ के कैसे चले जाएं जबकि हमारी माओ ने हमें जन्म ही आज के दिन के लिए दिया। 10 मुहर्रम तो फिर सबसे पहले जनाबे हुर ने कुर्बानी पेश की अपने बेटे के साथ, और फिर भतीजे भांजे और सब
جب وقت اثر جب جناب شہزادہ اختر بھی آپ کے ہاتھوں پہ شہید ہو گئے تو پھر آپ آئے اور پھر آپ خیام میں آئے، اور خیام میں آ کے جناب فضہ سے کہا کہ اماں فضہ مجھے وہ پرانا لباس دے دے، اور جناب زینب سے تھوڑا سا ہٹ کے پوچھا تاکہ بہن ہے صبح سے لاشیں ریسیو کر رہی ہیں انہیں تکلیف نہ ہو، کہ اماں فضہ صندوق سے پرانا لباس لائیں تاکہ یہ عرب میں تھا کہ میری شہادت کے بعد لباس لوٹیں گے، میری بے حرمتی نہ ہو، قیمتی لباس بھی اتار دیا اور زیرہ بختر بھی اور پرانا لباس زیب تن کیا۔ جب وہ لے کے آ رہی تھی تو سیدہ زینب شریکت الحسین بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ ثانیہ طاہرہ نے پوچھا فضہ آپ کے ہاتھوں میں کیا؟ کہ بی بی یہ پرانا لباس ہے، کس نے مانگا؟ حسین نے مانگا۔ تو بی بی رونے لگی، انہوں نے پتہ چل گیا کہ حسین نے اب یہ لباس نہیں مانگا بلکہ کفن مانگا، اور وہ اس کے بعد وہ کریا ہوا، اور خواتین بنی ہاشم نے حالہ بنا کے امام کو رخصت کیا۔ جو بھی میدان میں گیا وہ قاسم اور محمد گئے، قاسم گئے، علی اکبر گئے، اس کے بعد جناب عباس گئے، لشکر حسینی کے علمبردار وہ بھی واپس نہیں آئے۔ تو پتہ چلا اب جو قافلہ سالار عشق ہے امام حسین علیہ السلام اب وہ بھی جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ بیبیوں نے گریہ کیا، حالہ بنایا، اور امام ایسے برآمد ہوئے جیسے جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ باہر نکلے ذوالجناح پہ سوار ہونے کے لیے میدان جہاد میں اترے اور دیکھا کہ دائیں بائیں کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ عرب کا یہ رسم تھی، پروٹوکول ہے کہ کوئی پکڑ کے باغ آپ کی رکاب پکڑے آپ کو سوار کرائے، تو دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نہیں ہے۔ آواز دی کہاں ہے میرے شیر، کہاں ہے قاسم و اکبر، کہاں ہے اونو محمد، کہاں میرا بھائی عباس جو مجھے سوار کرائے، میں جہاد کے لیے نکلوں۔ آپ سوار ہوئے اور خود ہی سوار ہوئے، اور پھر آپ کا ذوالجناح چلنے سے انکاری ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ تھک گئے ہو گیا میرے راہبار، اے میرے ذوالجناح مرتجد، آپ صبح سے شام تک لاشیں اور جہاد کر رہے ہیں، لیکن آپ نے چلنے سے انکار کیا ہے۔ اس نے سر ہلایا پاؤں کی طرف۔ جب امام نے دیکھا تو جناب سکینہ آپ کی 4 سال کی بیٹی ذوالجناح کے دونوں قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے کہ بابا کو نہ لے جانا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ لیکن امام اترے اور بیٹی کو پیار کیا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے جہاد بھی کیا۔ جہاد کے لیے آئے تھے، جہاد کے لیے آئے اور ایسا حملہ کیا۔ یہ یاد رکھیں یہ کربلا رونے کے لیے نہیں ہے خالی، بہت بڑے مظلوم ہیں، سید الشہداء ہے، کائنات کے سب سے بڑے مظلوم امام حسین علیہ السلام۔ لیکن کربلا صرف رونے کے لیے نہیں، کربلا جہاد ہے، کربلا قیام ہے باطل کے خلاف، کربلا انقلاب ہے، کربلا ایک درس ہے، کربلا ایک روڈ میپ ہے۔ پھر آپ نے حملہ کیا، یزیدی فوجوں پر تتر بتر ہو گئی، کوفہ شام تک بھاگے، دریا خالی ہوا، پھر دریا پہ گئے اور کہا کہ اس دریا پہ قبضہ کیا تھا، یہ پانی بند کیا تھا۔ پھر آواز دی عباس قاسم اکبر کہاں ہو؟ عباس اپنے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو، قاسم اپنے چچا کی جنگ دیکھو، اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو۔ حملہ کیا، فوجیں الامان و نفیس کی صدائیں بلند ہوئی۔ پھر آواز آئی یا ایتو نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر آپ نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف، تلوار نیام میں رکھی، بہت ہو گیا جہاد۔ پھر آپ نکلے نشیب کی طرف، ذوالجناح کو مرتجد کو نکالا، اور چاروں طرف سے لشکر حملہ آور و بھاگے ہوئی فوجیں واپس آئیں، تیروں سے تلواروں سے ہزاروں کی تعداد میں زخم لگے مولا حسین کو، فرزند رسول کو، زہرا کے لال کو، اور مرتجد نے آپ کو ایک نشیب کی طرف چلے تاکہ خیام میں میری بہنیں اور میری بیٹیاں جو ہے نا مجھے ذبح ہوتے نہ دیکھیں۔ خیام میں اترے، آپ کو جب خیام سے گھوڑے نے اتارا، پھر آپ نے خدا کے بارگاہ میں وہ سجدہ شکر ادا کیا، جس کے نتیجے میں جب شمر ملون آپ کے پشت پہ سوار ہوا تو جناب سکینہ دیکھ رہی تھی بھاگ کے آپ کی بیٹی آئی اور اپنا گلا آپ کے گلے کے اوپر رکھ دیا کہ میرے بابا کو نہ مارنا۔ اور کسی بیٹی کے سامنے اس کا باپ پردیس میں ذبح ہو رہا ہو تو کیا منظر ہوگا۔ آپ نے سوال کیا فائدہ بیٹا، آپ نے سوال کیا ہے کربلا کے احوال بتائیے،
کربلا کہنا، یہ واقعات کو بتانا بڑا آسان ہے، لیکن اس میں سے گزرنا اتنا مشکل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک اور حضور سے آج تک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر حسین سے بخاری صاحب سب کچھ قربانی پیش کی راہ خدا میں، آپ کی بیٹی کو تماشے مار کے ہٹایا گیا، بخاری اور پھر شمر بخاری بنون صاحب نے ہم شہادت کے بعد کے اگلے واقعے پہ جاتے ہیں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے دیکھنے والوں کو اس واقعے کو سمجھا سکیں کہ شہادت کے بعد اگلا واقعہ کیا تھا۔ اس وقت ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں سجاد حسین صاحب، سوز و سلام کے لیے بہت شکریہ سجاد صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سجاد صاحب، ہم واقعہ کربلا کی بات کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ عاشورہ کی ٹرانسمیشن ہے، تو اس میں آپ سوز و سلام جو امام حسین عالی مقام اور ان کے ساتھیوں پہ جو سوز و سلام ہے، میں چاہتی ہوں کہ ذرا وہ پیش کرتے ہیں۔ پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، روح علی ہوں، فاطمہ کا نور عین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، 9 لاکھ کا لشکر نہیں کچھ سامنے ہمارے، چاہوں تو رود ڈالے گوڑے تمہیں تمہارے، اولے امر ہو کر دے محمد کا چین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں۔ مولا اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتاتے ہیں، تم نے سنا نہیں ہے کیا سرور کونین سے مجھ سے حسین ہے اور میں ہوں حسین سے، میں ابن مصطفیٰ ہوں، شاہ مشرقین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، ہے وارثان کعبہ اجداد تو ہمارے، سوئے حرم جھکتے اجساد جو تمہارے، کعبہ اگر ہے قبلہ میں قبلہ تین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، یہ کربلا کا منظر میں پر میں یوں بنا دوں، تلوار بین عام میں سر تن سے میں اڑا دوں، خون علی ہوں فاتح بدر و حنین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں۔
ایک یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ جب مولانا فرمایا کہ شام کو یمن میں اور یمن کو میں شام میں بدل دوں گا، اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعر ہے: سب کو اسی جگہ پہ میں شام نہ دکھا دوں، لب بھی کھلے نہ میرے تمہیں عورتیں بنا دوں، کل انبیاء کا وارث میں صادق ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، اوصاف کبریا کا مظہر ہمیں بنایا، آدم کی جو جبی تھی اس نے ہمیں دکھایا، ذبح عظیم بن کر اللہ کا زین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں، روح علی ہوں فاطمہ کا نور عین ہوں، پہچانو مسلمانوں میں حسین ہوں۔ محفل ذکر حسین جاری ہے اور ہم نواز رسول کی عظیم شہادت کے بارے میں ذکر بھی کر رہے ہیں، جو ہمارے آج کے دن کی مناسبت سے آپ تک وہ پیغام بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اس دن کا واقعی میں ایک پیغام تھا، جو اتنی عظیم قربانی دی گئی، اس قربانی کا اصل مقصد کیا تھا وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ امام حسین کے جو سپاہی ہیں ایرانی، انہوں نے بھی ابھی ایک جنگ، میں تو یہی کہوں گی کہ وہ فاتح قرار پائے ہیں، اور اس میں ہم نے اوورال دیکھا بھی ہے۔ ناظرین، امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہو گیا، ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں، پاکستان کی بھی اس میں بہت ساری کوششیں تھیں، لیکن خرم صاحب سے جانتے ہیں کہ خرم صاحب، ایرانی صدر کا پاکستان آنا اور اس معاہدے میں پاکستان کا کردار، وہ بھی ہم چونکہ عاشورہ کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسین کے سپاہی ہیں، وہ اس کو کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں؟ آج کے میسیج، آج کے ٹائم میں ہم حسین کے سپاہی کا کیا میسیج دیکھتے ہیں، امام حسین کے سپاہی کا؟ دیکھیں جی، اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے لفظ بڑے سخت سے ہوتے ہیں، تو میں مطلب ٹی وی کے اوپر ایسا کوئی لفظ سخت بولنا نہیں چاہ رہا، لیکن اگر آپ اس کو شیعت کے روح سے دیکھیں تو بڑی کلیئر سا میسیج ہے کہ جی وقت کا یزید جو ہے وہ اس وقت امریکہ ہے، اور جو ہمارے حسینی فورس ہے وہ ایران ہے۔ جیسا کہ انہوں نے آپ کو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھایا کہ بہت کوشش کی ایران نے، امریکہ نے ایران کو شکست دینے کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی حسینیت زندہ ہے اور یزیدیت مرد آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جی، اللہ تعالیٰ نے ایران کو، بلکہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا تھا تو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو فاتح قرار دیا، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی شونی طاقتیں ہیں ان کو گھٹنوں پہ لا گرایا، اور اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ آگے بھی فتح جو ہے وہ ایرانیوں کا مقدر ہوگی، جیسے کہ ابھی معاہدہ بھی آپس میں طے پا گیا ہے جی، اور ابھی جو ہے وہ کچھ نکات ہیں جس میں ابھی بات چیت چل رہی ہے، ادروائز تو چیزیں تقریباً کمپلیٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول بہت اہم رول رہا ہے، بہت جو ہے نا وہ پازیٹیو کردار ادا کیا۔ ہمارے جو پی ایم صاحب ہیں انہوں نے بھی، اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے بھی، اور جس طرح سے انہوں نے یعنی محنت کی ہے اور دل لگا کے اور اپنا کام سمجھتے ہوئے اس کام کو، اس کو فریضہ سمجھتے ہوئے سر انجام دیا ہے کہ ان ملکوں کی آپس میں صلح کروائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صلح نہ ہوتی تو آج شاید جو ہے وہ قیامت برپا ہو گئی ہوتی دنیا کے اندر،
اور وہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ چکی ہوئی تھیں اور اگر خدا نہ خواستہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آگے چلی جاتی ہیں اور واقعاً جو ہے جس طرح کہا جا رہا تھا کہ جی یہ جو ہے وہ 3rd ورلڈ وار کی شکل اختیار کر چکی ہے اور ایٹمز وغیرہ بھی چل سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ رونما ہو جاتا تو میں سمجھتا ہوں یہ قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ پوری دنیا میں تباہی جو ہے وہ آنی تھی، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے ہمسائے ملکوں نے تباہ ہونا تھا بلکہ پاکستان نے بھی اس میں پس جانا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور یہ ہم جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ ایران کو فتح ہو گئی ہے اور امریکہ جو ہے وہ اس پہ گھٹنوں پہ آ گیا اور وہ جو ہے وہ معاہدے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بہت آپ نے کلیئر ایک میسج دے دیا کہ وقت کے جو حسینی سپاہی ہیں وقت کے یزید کا ایک کلیئر میسج تھا۔ میں بخاری صاحب سے جانتی ہوں، بخاری صاحب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک میسج ہے نواسۂ رسول کی شہادت کا، اس عظیم قربانی کا، کہاں سے مدینہ سے لے کے مدینے تک کا سفر کا آغاز ہوا اور مدینے پہ جا کے یہ ختم ہوا، اس میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت کلیئر میسج تھا کیونکہ ایک حجت تمام ہوئی تھی۔ اب اس میں کیا میسج آپ دینا چاہیں گے آج کے وقت کو لے کے ہمارے بچوں کو کہ وہ اس سے کیا میسج سیکھیں؟ اس میں میسج یہ ہے کہ اگر کبھی دین اسلام پہ آڑا وقت آئے، ابھی شریعت کو آپ نسخ ہوتا دیکھیں، شاعر اسلامی کا مذاق اڑتا ہوا دیکھیں، جیسے ابھی ایران نے کیا ہے کہ پوری دنیا، جو خرم نقوی صاحب فرما رہے تھے، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ ایک طرف تھی اور باطل کے آگے دب چکی تھی، جبکہ ایران نے، اور جو پاکستان کا رول ہے فیلڈ مارشل کا جناب شہباز شریف کا، سید آصم منیر صاحب کا، جناب اسحاق ڈار صاحب کا، کہ پوری دنیا میں وہ سفارت جی جی بالکل بخاری صاحب اگر میسج بتا دیں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو یہ پیغام ہے کہ وہ قیام کریں جدیدیت کے خلاف، باطل قوتوں کے خلاف، غیر اسلامی قوتوں کے خلاف، سمجھوتا نہ کرے۔ امام نے یہ بتا دیا اگر بچے قربان کرنے پڑیں تن من دھن۔ حق اور سچ کا درس دیتا ہے ہمیں واقعہ کربلا، اور ناظرین ہمیں بھی اس واقعہ کربلا سے یقیناً ہر لمحہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن واقعہ کربلا پہ آنسو بہانے کا وقت نہ کبھی ختم ہوا تھا نہ کبھی ختم ہوگا، اور یہ درس جو ہمیں ملا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسپیشلی اپنی ان ماؤں کو ایک میسیج ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ واقعہ کربلا کیا تھا اور اس عظیم قربانی کا درس کیا ہے، ہمیں کیا میسیج ملتا ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن سے دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیں۔